یہ مسجدوں میں اعلانات کرواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں کرو، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی. صحیح مسلم، ابو داؤد. اور فرمایا جو شخص گمشدگی کا اعلان کرے اور تم نے سنا، کہو کہ یہ چیز اللہ تمہیں کبھی نصیب نہ کرے. تعاون کرنے کے بجائے بد دعا دینے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ ابو داؤد میں ہے لأن المساجد لم تبن لها، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی. وہ مسجد میں جنازے نہیں پڑھو، گلی میں رکھو، روڈ پر رکھو، پارک میں رکھو، میدان میں رکھو، مسجد میں جنازہ نہیں. کراہیت مطلق ہے. اگر میت باہر ہو، کچھ نمازی اور کچھ بھی اندر ہو، عالمگیری میں لکھا ہوا ہے جنائز میں والکراہۃ مطلقاً، پھر بھی ناجائز. اور عبادات پر جب کراہیت وارد ہو جاتی ہے فساد کے قریب ہو جاتی ہے. اور عالمگیری چھوڑو، ابو داؤد جنائز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ. تو مسجد میں جنازہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے مولوی جمع ہے، پیچھے میت کھڑی ہے، اللہ اکبر، لا شیء لنا ولا للمیت، لا شیء لنا ولا للمیت، نہ ہمیں کچھ ملے نہ اس مرد غریب کو. تو ویسے ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ ہو گئی. جنازہ تو آپ نے پڑھا نہیں اس کا. کہتے ہیں جی جگہ نہیں ہے. جگہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کی عادت پہلے دن سے غلط ہے. سیوطی نے القول المستشار میں لکھا ہے کہ ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ عیدگاہ اور جنازہ گاہ متصل ہوتے تھے. جب میں نے یہاں کی کمیٹی سے گزارش کی کہ میں عید اندر نہیں پڑھاؤں گا، سنت کے خلاف ہے، سامنے میدان میں پڑھیں گے، تو مجھے کہا کہ میدان گندا ہے، گندا ہے بالکل. میں نے کہا پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ میدان مسجد کی طرح صاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مسجد مسجد ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چھوڑ کر باہر تشریف لے جاتے تھے، تو باہر کی جگہ تو مسجد نبوی جیسے مقدس نہیں تھی. معلوم ہوا کہ عید کی نماز مسجد نبوی چھوڑ کر، جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، باہر صحرا میں اور دشت میں پڑھنا بہتر ہے. تو ایک شیطان تھا یہاں، اس نے عید کی رات پورے میدان میں کھاد ڈالا اور تازہ گوبر ڈالا، تازہ گوبر ڈلوایا اور سحری کے وقت پانی دے دیا اس کو. پورا سیلاب کھڑا ہو گیا. فجر کے وقت ایک نمازی نے مجھے بتایا، میں جب گیا گیٹ کے باہر کھڑا ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ تو بہت بڑا شیطان ہے. میں نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی چٹائیاں اور مصلے گھر سے لائیں اور اسی پہ کھڑے ہو کر کے نماز ہوگی. عید پڑھا لی تو اسی طرح پڑھائی. میں نے کہا جب اوپر صاف کپڑا بچ جائے فقہاء متفق ہے نماز درست. نیچے سے کیا کام ہے؟ نیچے تو آپ کے پیٹ میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہو. مسئلے پہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ. دوسری عید جب آئی نا تو وہی شخص مجھے کہتا ہے نمازی بہت تھوڑے ہوتے، اچھے نہیں لگتے. اس زمانے میں تو اتنی آبادی نہیں تھی نا، تو لباتے تھوڑے سے ہوتے تھے. اور واقعی مصلی پہ میں کھڑا تھا، پیچھے میں نے دیکھا ایک صف کھڑی تھی لمبی ایسی. مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا، تو سنت طریقہ ہے کہ جب عید پڑھو گے مسجد سے باہر پڑھو. میں نے کہا بڑھ جائیں گے. خیر 2-4 سال جب گزر گئے تو وہ شخص مجھے کہتا ہے مصلی ذرا آگے ڈالا کرے. میں نے کہا کیوں؟ اور خود اس نے مزدور لگوا کے پیچھے درخت و جاڑیاں کٹوائی. مجھے کہتا ہے پارک کم پڑ گیا، پارک کم پڑ گیا. میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ لوگ کم ہیں. اب دیکھو ذرا توحید و سنت کی برکت. اب پارک نہیں، بسیرا اور 5 اسٹار تک صفیں کھڑی ہوتی ہے. سامنے روڈ بند ہو جاتا ہے، اگلی گلیوں میں صفیں کھڑی ہوتی. سنت میں اللہ نے برکت رکھی، اس میں زندگی ہے. ابتدا ناگوار اور انتہائی سختی کی ہوتی ہے. بس مضبوط رہو. تو مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی کتنی کوششیں کی جا رہی. آپ خود اپنا حال دیکھیں. صف اول کے لوگ، صفت الصف علماء اور طلباء،
اور جب ہم موجود نہیں ہوتے باورچی خانے کی گھنٹی ڈنگا 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 دے بگی ڈلا سوئی جماعت میں بھرا ہوا ہے بگی ڈبارے بلا سوئی وہ جماعت میں بھرا ہوا ہے. اللہ کہا آپ کو ابھی تک یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ مسجد عبور کرنا منع ہے؟ یہ مسئلہ تو اصول میں پہلے دن بیان ہوا ہے کہ ہماری درسگاہ مسجد ہے، آداب بجا لانے ہیں. لا يتخذ المسجد ممرہ، اس کھانے سے بہتر ہے کہ تو زہر کھا لے. کیا آپ مسجد کو عبور کر کے وہاں جا رہے ہیں؟ پھر جب کھانا کھا کے باورچی خانے میں پھر کمروں کی طرف جاتے ہیں، یا تو اوپر سے چڑھ کے، اوپر بھی تو مسجد ہے، اس کو عبور کرنا کب جائے گا؟ پھر یہاں سے نکلتے جب مجھے دیکھ لیتے 2 رکعت نماز شروع کر لیتے. یہ خیالی نماز، خوف مخلوق کی نماز ایسا. کبھی کتاب کو ہاتھ لگا لیتے تھے پائی کو، میں اس کو وہاں سے دیکھتا ہوں، میں کہا چھوڑنا نہیں اس کو، یہ دھوکہ باز اور ٹھگ تو معلوم ہو جاتا ہے. باہر رنگے کے خواہی جام می پوش، من اندازے قدت رامی شناسا. تم جو چاہو کرو، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے جو مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، منع مساجد اللہ، جو منع کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ لیا جائے اس میں نام اس کا. سب سے بڑا کام مسجد کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، بابا سر ہلانے کی ضرورت نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت. دخل الشیطان، انتظر ہو لئلا یخرج منک بالدرتا. تو نماز ذکر ہے، قرآن کریم میں ہے اقم الصلاۃ لذکری. قرآن ذکر ہے، ونزلنا الذکر علیک. علم ذکر ہے، فاسألوا اہل الذکر. تو جتنے اذکار دین ہیں ان کا معدن اور مرجع مسجد ہے. الحمدللہ. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہ وہ لوگ ہیں کہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ مسجد میں آئے. مسجد میں کیسے آئے؟ الا خائفین، مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے. بھئی جو شخص مسجد میں آئے خدا کے خوف کو سامنے رکھ کے آئے. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، منع مساجد اللہ، جس نے منع کی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو. ان لوگوں کو نہیں آنے دے رہے مسجد میں، صلاۃ والسلام پڑھ رہے، چیخی چغاریاں، تاکہ موحدین آ ہی نہ سکے. مسجد میں ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، قسم قسم کی بدعات، طرح طرح کے الوان بدعات کے دکھاتے ہیں. حالانکہ مسجد تو اس کام کے لیے ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں لیا جائے اللہ کا نام. وسعی فی خرابہا، اور یہ کوشش کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی. مسجد میں مسجد کے اعمال ہوں گے. انما المساجد للذکر والتسبیح والصلاۃ. سبحان اللہ. اور کامل و اکمل ذکر، انا نحن نزلنا الذکر. اور پھر علم کا مذاکرہ، پھر انتہائی علوم کے ساتھ اسے ضبط کرنا اور سمجھانا. یہ مسجد کی شان عمل ہے. کیا عالیشان مسجد بنی ہے. اب بیٹھ کر درس کے ذریعے ہم شکر ادا کرتے ہیں.